السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف 2 رکعت نماز سے آپ کو حج اور عمرے کا ثواب مل سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ وہ نماز ہے جسے اشراق کی نماز کہا جاتا ہے، جس کے پڑھنے سے رزق میں برکت، دل میں سکون اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں اشراق کی نماز کے حیرت انگیز فضائل۔ حدیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور پھر سورج کے نکلنے تک یعنی اشراق کا وقت ہونے تک اسی جگہ پر بیٹھا رہے اور ذکر میں تلاوت میں مشغول رہے، اور پھر اشراق کا وقت ہونے پر 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں کتنی زیادہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشراق کی نماز کی بیان فرمائی کہ جو شخص اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے جہاں اس نے فجر کی نماز پڑھی ہے اسی جگہ پر بیٹھا رہے اور ذکر میں مشغول رہے، اور سورج نکلنے کے بعد تک یعنی 15-20 منٹ بعد تک وہیں بیٹھا رہے اور ذکر کرتا رہے، تلاوت میں مشغول رہے، اور پھر اسی جگہ پر 2 رکعت نفل پڑھ لے اشراق کی نیت ہے، تو اللہ تعالیٰ سے مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں ہم اپنی جگہ پر، اپنی مسجد میں، اپنے علاقے میں 2 رکعت پڑھ کے مقبول حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، ویزا بنواتے ہیں، پاسپورٹ بنواتے ہیں، اور پھر سفر کرتے ہیں، ٹکٹ ہوتا ہے، ہزاروں روپیہ خرچ ہوتا ہے، پھر ہم حج کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں، پھر بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا حج اور عمرہ قبول ہوا ہے یا نہیں۔ لیکن جو شخص اپنے علاقے میں، اپنی مسجد میں 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھ لے، اسے مقبول حج عمرے کا ثواب عطا کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں کتنی زیادہ فضیلت ہم روزانہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت رزق کی تلاش کے لیے نکلے اور اشراق کی نماز پڑھے، یہ سب سے برکت والا عمل ہے، یہ بہت ہی برکت والا عمل ہے، اور اشراق کی نماز پڑھنے سے دن بھر میں برکت رہتی ہے، خیر و برکت اس انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور دل میں سکون کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو ہمیں اشراق کی نماز کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم فجر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اشراق کی نماز نہیں پڑھ سکتے، بعض مرتبہ مجبوری ہوتی ہے یا وضو کرنا پڑ سکتا ہے یا کوئی اور ایسا عذر ہے جس کی وجہ سے وہیں بیٹھے بیٹھے نہیں پڑھ سکتے، تو اگر کوئی شرعی عذر پیش آ گیا، جیسے وضو آپ کا نہیں رہتا، وضو کرنے کے لیے اٹھنا پڑے، یا شوگر کے مریض ہیں، بار بار پیشاب کی شکایت ہوتی ہے، تو آپ اس عذر کی وجہ سے اگر اٹھ جاتے ہیں اپنی جگہ سے، اب واش روم سے فارغ ہو کر وضو کر کے پھر آ کر اسی جگہ پر کھڑے ہو کے 2 رکعت اشراق پڑھ لیں، تو آپ کو بھی انشاءاللہ وہی ثواب عطا کیا جائے گا جس سے مقبول حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے، تو انشاءاللہ وہی ثواب آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اسی طرح ہماری بعض خواتین ہیں جو گھر میں کام کاج کرتی ہیں، جہاں انہوں نے فجر کی نماز پڑھی ہے، اب اسی جگہ پر سورج نکلنے تک نہیں بیٹھ سکتی، انہوں نے بچوں کو بھی جاب پر بھیجنا ہے، شوہر کو جاب پر بھیجنا ہے، بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، تو ان کو ناشتہ بنانا ہوتا ہے، گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں، بچوں کو تیار کرنا ہوتا ہے، تو وہ خواتین ایک جگہ پر بیٹھ کر جو ہے وہ اشراق کی نماز نہیں پڑھ سکتی، انہیں اٹھنا پڑ سکتا ہے اور اٹھنا پڑتا ہے، تو یہ خواتین مجبوری میں گھر کے کام کاج کرتی ہیں، بچوں کو اسکول بھیجنا ہوتا ہے، شوہر کو جاب پر بھیجنا ہے، ناشتہ بنانا ہے، تو اس سے فارغ ہونے کے بعد یہ خواتین وضو کر کے پھر اپنی جگہ پر کھڑے ہو کے جہاں انہوں نے فجر کی نماز پڑھی ہے اشراق کی نماز پڑھ لیں، تو امید ہے کہ انہیں بھی مقبول حج اور عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو اشراق کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اشراق کی نماز سورج نکلنے کے 15 سے 20 منٹ بعد پڑھی جاتی ہے۔ جیسے ہمارے کراچی میں سورج تقریباً 6:40 پر طلوع ہو رہا ہے، تو 6:40 پر سورج طلوع ہو رہا ہے، تو آپ 7 بجے اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 7 بجے سے لے کر 7:45 بجے تک
یہ جو پونا گھنٹہ ہے، اس گھنٹے میں آپ جو اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اشراق کی نماز کا یہ وقت ہے سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد، اشراق کی نماز کے وقت شروع ہو جاتا ہے کہ سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد فوراً اشراق کی نماز پڑھ لیں، 2 رکعت پڑھ لیں یا 4 رکعت پڑھ لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کے بہت زیادہ ثمرات اور فوائد اور بہت زیادہ برکات عطا فرمائیں گے۔ تو اشراق کی نماز کا ہم اہتمام کریں اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ تو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، بات سمجھ آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل کے آل بٹن کو پریس کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔